وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد احترام 15ویں پارے میں سورہ کاف الحمدللہ ہماری جاری ہے۔ ہم نے اس کی 26 آیات مبارکہ پڑھ لی ہیں، جن کے دو بڑے بڑے موضوعات ہیں۔ ایک ابتدائی تعارف میں مکی صورتوں والے موضوعات ہیں، توحید، رسالت اور قرآن پہ بات تھی، اور اس کے بعد تقریباً 18 آیات مبارکہ ایک بڑا مشہور واقعہ جس کو اصحاب کہف کا واقعہ کہا جاتا ہے اس پہ مشتمل تھا۔ اس کے قرآن نے اسباب بھی بیان کیے، کیونکہ قرآن کا جو مزاج ہے وہ انفارمیٹو تھوڑا ہے، اور جو لرننگ اس کے آبجیکٹیوز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ تو قرآن نے انفارمیشن پہ تھوڑی جو ہے وہ توجہ دی ہے اصحاب کہف پہ، بلکہ ان کے جو آبجیکٹیوز تھے وہ زیادہ بیان فرمائے ہیں کہ اصحاب کہف کون تھے، یہ اس کی طرف زیادہ توجہ قرآن نے نہیں کی۔ یہ 27، 28، 29، 30 اور 31، یہ جو 5 آج کی آیات مبارکہ ہیں 27 سے 31 تک، یہ درمیان والا ایک موضوع ہے۔ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ کو اپنے اصحاب کی طرف توجہ دینے کی زیادہ ہدایت کی گئی ہے، اور اللہ کے حبیب کو یہ بتلایا گیا کہ محبوب یہ روز نئے جو سوال آپ کی بارگاہ میں لے کر آتے ہیں، کبھی کہتے ہیں جی روح بتائیں روح کیا ہے، کبھی کہتے ہیں جی کہ اصحاب کہف کون تھے، اور کبھی آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ بادشاہ کون تھا جو مشرق سے مغرب تک جس کی حکمرانی تھی۔ تو محبوب اس طرح کے سوالوں میں الجھنے کی اور ان کے ساتھ اس طرح کی ڈیبیٹ کی ضرورت ہی نہیں۔ محبوب ان کے سامنے آپ صرف وہ بات رکھیں کہ جو ہم نے آپ کی طرف حکم فرما دیا ہے، تاکہ ان لوگوں کے اخلاق کی اصلاح ہو سکے۔ تو آج کی پہلی آیت مبارکہ جو ہے اس کا آغاز اسی سے ہے کہ محبوب ان کی طرف توجہ نہ دیں، اپنے اصحاب کی طرف توجہ دیں، جو اپنا گھر بار چھوڑ کر آپ کی طرف آئے ہیں ان کے اوپر توجہ دیں اور ان کی قربانیاں دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ وَاتْلُ واو کا معنی اور اتلو تلاوت کیجئے، محبوب یہ نہیں انہیں پڑھ کر سنائیے، ما جو اوحیہ وہی کیا جاتا ہے، یہ ایکٹیو نہیں بلکہ پیسیو سینس میں مجہول ذکر کیا، محبوب جو وہی کی جاتی ہے۔ پتہ چلا کہ وہی ہوتی ہی اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے اس کا فائل ذکر کرنے کی ضرورت نہیں کی، یعنی ایسا نہیں کہا کہ محبوب وہ تلاوت کریں جو ہم نے آپ کی طرف وہی کیا ہے، کیونکہ یہ بڑا obvious ہے کہ محبوب پڑھ کر سنائیے جو وہی کیا جاتا ہے، تو وہی ہوتی ہی اللہ کی طرف سے ہے۔ من کتاب ربک، من کا معنی سے کتاب ربک، آپ کے رب کی جو کتاب ہے اس میں سے جو آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے اس کو پڑھ کر سنائیے۔ قرآن کی عظمت مزید دوبالا ہو گئی کہ من کتاب ربک، فرمایا اپنے رب کی کتاب۔ اگر میں اور آپ اس سے منسلک ہو جائیں تو ہمارا رشتہ تو اللہ کی کتاب سے، اپنے رب کی کتاب کی طرف محبوب آپ اس کی طرف بڑھیے اور اس کو پڑھیے اور پڑھ کر سنائیے۔ لا مبدل لکلماتہ، یہ حضور کو تسلی ہے۔ محبوب جو شقی اور بدبخت لکھے جا چکے ہیں، جو اپنی صلاحیتوں کو اپنے استعمال میں ہی نہیں لاتے، تو پھر وہ نیک بخت نہیں ہو سکتے، اس لیے ان کی طرف فکر نہ کریں، ان کی توجہ نہ دیں۔ لا مبدل، لا کا معنی نہیں، مبدل تبدیل کرنے والا، لکلماتہ جو اللہ تعالیٰ کے کلمات ہیں، جو اس کے علم میں بات ہے، وہ کوئی تبدیل کرنے والا نہیں۔ اچھا، لوح محفوظ بھی تبدیل ہو سکتی ہے، یہ ہم نے پڑھا تھا اور آگے بھی پڑھیں گے کہ لوح محفوظ پہ لکھا ہوا مٹ سکتا ہے، قرآن خود کہہ رہا ہے، اس کے مٹنے کے پھر اسباب ہو جاتے ہیں۔ وہ اسباب کیا ہوتا ہے؟ والدین کی دعا، کسی نیک بندے کی صحبت، اور یہ جو چیزیں ہیں یہ انسان کی تقدیر کو بدل دیتی ہیں جو لوح محفوظ پہ لکھا ہے، لیکن علم الہی میں وہی ہوتا ہے جو بدلنے کے بعد لکھا ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں جو بات ہے وہ علم الہی کی ہے کہ لا مبدل لکلماتہ، محبوب اللہ کے ارشادات کو کوئی بدلنے والا، جو اس کے علم میں ہے وہ اس کے علم میں ہے۔ یہ آپ کا بھی امتحان ہے اور جن تک آپ یہ کلمہ پہنچا رہے ہیں ان کا بھی امتحان ہے۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور محبوب آپ بھی یہ سن لیں کہ آپ کے لیے بھی اللہ کے علاوہ جو ہے وہ کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، آپ کا بھی ملجا اور ماوا جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ واو کا معنی اور لن تاجدہ، محبوب آپ ہرگز نہیں پائیں گے، من دونہی، من کا معنی سے دونہی
اللہ کے علاوہ ملتحدہ کوئی پناہ گاہ، محبوب اللہ کے علاوہ تو آپ کی بھی پناہ گاہ کوئی نہیں ہے. یعنی حضور کی اصلاح بھی فرما دی اللہ نے اپنی جناب سے، اور پھر دنیا کے کسی بندے کی طرف اگر حضور کی توجہ تھی، ہوتا ہے کہ بڑے بڑے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں، یہ زیادہ لوگوں کے اسلام لانے کا سبب بن جائیں گے، تو اللہ نے فرمایا محبوب آپ کے لیے بھی پناہ گاہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، آپ بھی اپنی ساری توجہ اللہ کے اوپر مرکوز رکھیں. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. یہ آگے لمبی آیتیں مبارکہ ہے. اب یہ ہے کہ محبوب توجہ ان سے ہٹائیں اور اپنے اصحاب کی طرف توجہ کریں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، جنہوں نے ہجرت کرنی ہے، جنہوں نے گھر بار چھوڑا ہے. وَاصْبِرْ واو کا معنی اور وَاصْبِرْ روک کے رکھیے. صبر کا لغوی معنی ہے روک کے رکھنا اپنے جذبات کو، اپنی فیلنگز کو. وَاصْبِرْ محبوب روک کے رکھیے نفسہ کا اپنے آپ کو، مع الذین ما کا معنی ساتھ، الذین ان لوگوں کے یدعون جو پکارتے ہیں ربہم اپنے، یعنی یہ اصحاب کی بات ہے، حضور کے غلاموں کی اب بات ہے. اور محبوب روکے رکھیے اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو بالغداۃ والعشی، صبح اور شام. اس سے نمازیں بھی مراد ہیں اور یہ بھی مراد ہے کہ ابھی تک جب یہ صورت نازل ہوئی ہے ابھی نماز کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، کیونکہ نماز کا حکم آیا ہے حضور کے اعلان نبوت کے 10ویں سال کم از کم، یا 11ویں سال یا 12ویں سال یا 13ویں سال. اور یہ جو سورہ مبارکہ نازل ہو رہی ہے یہ کو قریب حضور کے اعلان نبوت کے 4-5ویں سال نازل ہو رہی ہے. ہجرت حبشہ سے بھی پہلے، ہجرت مدینہ سے بھی پہلے، طائف سے بھی پہلے. تو یہاں شاید وہ نمازیں مراد ہیں کہ جو پہلے انبیاء کے اوپر بھی لازم تھیں، اور جو توحید پرست لوگ تھے وہ اللہ کا ذکر صبح و شام کی بنیاد پر کرتے تھے. نمازیں بھی مراد ہیں اور صبح و شام کے اذکار بھی مراد ہیں. محبوب روکے رکھیے اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح بھی اور شام بھی. اور یریدون وجہہ، یریدون وہ صرف ارادہ رکھتے ہیں، وجہہ اللہ تعالیٰ کی جو توجہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو مہربانی اور رضا ہے وہ صرف اپنی توجہ اس کی طرف رکھتے ہیں. اب یہ دیکھیں یہ صحابہ کرام کی صفات ہیں. صحابہ کرام کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں. اور دوسری بات ہے یریدون وجہہ، صحابہ کا جو عمل ہے وہ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ صرف اللہ کی رضا کے لیے. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور دیکھیں یہ نہایت جو ہے وہ انتہائی فوکسنگ لیول پر آ کر اللہ نے رہنمائی فرما دی. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، واو کا معنی اور لا کا معنی نہ. تعدو عادہ یہودوں سے نکلا ہے، اعادت کرنا، لوٹنا، واپس آنا. وَلَا تَعْدُ محبوب واپس نہ آئیں، نہ ہٹیں، اے ناکا آپ کی آنکھیں، انہم ان سے. محبوب آپ کی توجہ آپ کے اصحاب سے نہیں ہٹنی چاہیے. یہ تو آپ کی نگاہ اور آپ کی شفقت والی نگاہ کے بھی پیاسے ہیں، صرف اگر انہیں اتنا بھی مل جائے تو کافی ہے. اور محبوب آپ کی نگاہیں ان سے نہ ہٹیں. تریدون زینت الحیات الدنیا، اب حضور سے تھوڑا سا انٹیروگیٹو سینس میں اللہ کا سوال ہے. تریدو محبوب کیا آپ ارادہ رکھتے ہیں زینت الحیات الدنیا، دنیاوی زینت کا؟ یعنی لب و لہجہ وہ اختیار کیا گیا جو انتہائی محبوب اور محب والا ہے کہ محبوب ان لوگوں کے سوالوں کے پیچھے پریشانی کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ کے پاس یہ آئیں کہ اصحاب کہف بتائیں تو ہم آپ کو نبی مانتے ہیں، یا کوئی لمبی چوڑی کہانی سنائیں. تو محبوب آپ کیا دنیا کا ارادہ رکھتے ہیں؟ اس طرح کی باتوں سے آپ ان غریبوں کی طرف توجہ دیں جو آپ کی پیروی کرنے والے ہیں. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. اب یہ ہر مخاطب اور ہر سامع کے لیے ہے جو قرآن کو پڑھ رہا ہے، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی تعلق اس کا رسول اللہ کے ساتھ بھی ہے. وَلَا تُطِعْ اور پیروی نہ کیجئے محبوب، من اس بندے کی، بد نصیب بندے کی، اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، اغفلنا ہم نے غافل کر دیا ہے، قلبہ جس کے دل کو، عن ذکرنا اپنے ذکر سے. تو یہ غفلت جو ہے ذکر سے محبوب اس کی پیروی نہ کیجئے، یہ بھی اللہ کا انعام ہے. اگر کوئی ذکر کرتا ہے اپنی زبان کو تر رکھتا ہے تو یہ اللہ کا انعام ہے. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ اس کے ساتھ پہلا بد نصیبی والا عمل تو یہ ہوا کہ اللہ نے اس کو غافل کر دیا اس کے دل کو اس کے ذکر سے. اور وَاتَّبَعَ هَوَاهُ واو کا معنی اور اتبع اس نے پیروی کی، هَوَاهُ اپنی خواہش. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا اور اس کا معاملہ پھر جو ہے وہ انتہائی حد اعتدال سے بھی تجاوز کر گیا. یہ جو آپ کی اکانومیکلی ٹرم بولی جاتی ہے افراط زر، تو وہ بھی اس کی جو ہے وہ روٹس ہیں وہ ہمیں قرآن سے مل رہی ہیں. فورت
افراد سے نکلا ہے. اور محبوب وکان امرہ فرطا، واو کا معنی اور کانا ہے امرہ اس کا معاملہ فرطا حد سے گزرا ہوا، اعتدال سے تجاوز کر گیا. افراط و تفرید کا معنی یہ ہے کرنسی کبھی ڈاؤن ہو رہی ہے کبھی اپ جا رہی ہے، یہ جو اعتدال سے گزرنا ہے اس کو فرطا کہا گیا. یہاں ایک اور بات بھی ہے جو صوفیاء کا مشرب ہے اور وہ ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور محبوب پیروی نہ کیجیے اس بد نصیب غافل کی کہ جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے. تو یہ قلبی جو ذکر ہے، نقشبندی جو احباب ہیں یہ جو ذکر کرتے ہیں قلبی ذکر ہوتا ہے، قلبی واردات ہوتی ہیں. تو وہ قلبی ذکر کا تصور ہمیں کہاں سے مل رہا ہے؟ قرآن سے مل رہا ہے. کیونکہ مشہور معروف ذکر کی 3 قسمیں، ایک ذکر وہ ہوتا ہے جو قلبی ہوتا ہے، ایک ذکر وہ ہوتا ہے جو لسانی ہوتا ہے جیسے ہم پڑھتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اور ایک ہے کہ پریکٹیکلی ذکر ہوتا ہے. نماز اذان ہوئی ہم نے جواب دیا اس کا، وہ ذکر ہو گیا لسانی. اور ہم چل پڑے اللہ کے گھر کی طرف، ہم نے آ کے وضو کیا، نماز پڑھی، یہ ساری حرکات کی، اب یہ ذکر جو ہے یہ عملی ذکر ہو گیا. تو قلبی ذکر ہے، لسانی ذکر ہے اور عملی ذکر ہے. اس میں سے ایک ذکر جو ہے اس کا ثبوت ہمیں قرآن سے مل رہا ہے. قلبی ذکر جو ہے اس کی دلیل قرآن کے اندر موجود ہے. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا. محبوب آپ انہیں فرماتے رہیے حق، کوئی فلیکسیبل ہونے کی ضرورت نہیں، کہیں بھی کوئی اپالوجیٹک جو رویہ ہے وہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں. 2 جمع 2 4 محبوب کھڑے ہو جائیں. واو کا معنی اور کل فرما دیجئے الحق کا، جو حق ہو من ربکم آپ کے رب کی طرف سے، آپ صرف وہ فرما دیجئے. ان کے سامنے لچکدار رویہ کہ جی ہم آپ کی بات کو سنتے ہیں یا آپ آئیں تشریف لائیں، نہیں، آپ حق کی بات کرتے رہیں. حق کی مٹھاس ہی بہت ہے. فمن شاء فلیؤمن، فا کا معنی پاس، من کا معنی جو، شاء چاہے، فلیؤمن وہ ایمان لائے، ومن شاء اور جس کا جی چاہے، فلیکفر کفر کرتا رہے، انکار کرتا رہے. محبوب آپ کا کام ہے آپ حق کو بیان کرتے رہیں. اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ. اب یہ بات ہے کہ جو تھوڑا سا پنشمنٹ کا تصور ہے، پنشمنٹ صرف فزیکلی نہیں ہوتی کہ فزیکلی کسی کو ابیوز کر دیا جائے، ایک فکری طور پر تھوڑا سا کھینچ کے رکھنا یہ بھی قرآن کا موقف ہے. اِنَّا أَعْتَدْنَا ڈراوا ڈال دیا تھوڑا سا، اِنَّا بے شک ہم نے، أَعْتَدْنَا تیار کر رکھی ہے، لِلظَّالِمِينَ ظالم لوگوں کے لیے، نارا ہم نے ظالم لوگوں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے. احاط بہم سرادقها انہیں اس آگ کی دیوار نے جو ہے وہ گھیر رکھا ہے. آگ کی دیوار ان کے ارد گرد ہے اور یہ آنے والی ہے ان کے قریب. احاطہ کر رکھا ہے بہم ان کو، سرادقها وہ جو آگ کی ان کی دیوار ہے اس نے ان کو گھیر رکھا ہے. یعنی انسان کی کیفیت میں ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں نا سانپ کی آئی ہو تو وہ رستے میں آ جاتا ہے. کفار کی یہ کیفیت ہے کہ جو آگ جہنم کی ہے وہ سمجھیں کہ ان کے ارد گرد پھر رہی ہے، انہوں نے اسی میں جانا ہے. محبوب آپ ان کی فکر نہ کریں. وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. یہ تھوڑے مشکل الفاظ ہیں، ان کو بھی ذرا دیکھ لیجئے گا کہ وَإِن يَسْتَغِيثُوا واو کا معنی اور ان کا معنی اگر يَسْتَغِيثُوا استغاثہ کرنا، مانگنا، ہائے مجھے مل جائے، کو کیفیت ایسی ان کے ساتھ پیدا ہو جائے، فریاد کرنا. وَإِن يَسْتَغِيثُوا اور محبوب اگر وہ فریاد کریں گے تو يُغَاثُوا تو جو ان کی فریاد ہے اس کی داد رسی کی جائے گی. لیکن کس کے ساتھ؟ نیک آدمی پکارے گا جنت میں اللہ سے تو دل میں احساس ہوگا، سب کچھ حاضر ہو جائے گا. لیکن جو ظالم ہے قیامت والے دن وہ اگر داد رسی چاہے گا جہنم میں کہ اللہ میری بھی کو سن لے، تو داد رسی کیسی ہوگی؟ بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ بِمَاءٍ اس پانی کے ساتھ، کالمہل جو پیپ کی طرح، جیسے انسان کے زخموں میں پیپ پڑ جائے اور پیپ سے پانی نکلتا ہے. محبوب ان کو آگ نے گھیرا لیا ہوا ہے، قیامت والے دن ان کو آگ ضرور اپنے اندر جلائے گی اور یہ پھر جب فریاد کریں گے تو یغاثو ان کی جو فریاد ہے اس کو سنا جائے گا. دیکھیں 2 ٹینس ذکر کر دیئے سنٹینس کہ ایک ہے فریاد کرنا اور ایک ہے فریاد کا سنا جانا. وَإِن يَسْتَغِيثُوا اور اگر وہ استغاثہ کریں گے، فریاد مانگیں گے جہنم میں تو یغاثوا ان کی جو فریاد ہے وہ سنی جائے گی. لیکن پیش کیا کیا جائے گا؟ بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ با کا معنی ساتھ، ما کا معنی پانی اور مہل کا معنی ہے پگھلا ہوا تانبے کی طرح، پیپ کی طرح کا جو غلیظ پانی ہے. یشوی الوجوہ اور وہ ایسا ہوگا کہ یشوی وہ بھون لے گا، بھون ڈالے گا، الوجوہ ان کے منہوں کو اور ان کے چہروں کو.
تو یہ ڈراوا جو ہے یہ ظالموں کو اور اہل مکہ کو دیا جا رہا ہے کہ محبوب آپ کی بات نہیں سنتے، آپ پریشان نہ ہوں، ان کا انجام بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ تھوڑے سے مشکل الفاظ ہیں۔ وہیں یستغیثوا، اگر وہ فریاد کریں گے تو یغاثوا، ان کی فریاد رسی کی جائے گی، لیکن بماء، ایسے پانی کے ساتھ، کالمہل، جو پیپ کی طرح غلیظ ہے، اور یشوی الوجوہ، جو ان کے چہروں کو بھون ڈالے گا۔ یہ جو گوشت کا بھنا ہوا ہونا ہے، اس کے لیے جو ہے وہ یشوی والا فعل جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ ہے کھانے والے جو حضور کے احکامات ہیں کتاب الاطعمہ، کہ حضور جو ہے آپ نے بھونا ہوا گوشت پسند فرمایا اور آپ بھونا ہوا گوشت کھاتے تھے۔ اور پھر کتاب الاطعمہ میں یہ بات بھی لکھی ہے حضور کی سنت کہ پلیٹ کے اندر کسی چیز کو توڑ کے کھانے سے زیادہ حضور اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ آپ اس کو اٹھاتے اور اپنے دانتوں سے اس کو توڑتے۔ آپ فرماتے کہ یہ ہضم ہونے والا بھی ہے اور اس کے اندر جو ٹیسٹ اور مزہ ہے وہ بھی زیادہ ہے۔ یعنی ایک ہے کہ بوٹی کو پلیٹ کے اندر توڑ کر کھانا، اور ایک ہے کہ اٹھا کر دانتوں سے، ہڈی سے اس ماس کو دور کرنا، یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ آپ نے فرمایا یہ عربوں کا طریقہ ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ زیادہ مزہ ہے اور یہ ہضم ہونے والا بھی۔ تو کتاب الاطعمہ حضور کے پورے کھانے پینے کا بیان ہے۔ وہاں پر جو لفظ ہے وہ بھونا ہوا گوشت ہے، جس کے لیے عربی کا لفظ ہے یشوی، وہ بھون ڈالے گا الوجوہ، ان کے منہوں کو، اور بئس الشراب، اور پھر ساتھ جملہ یہ بھی کہہ دیا کہ یہ نہ سمجھے یہ کوئی اچھا شراب ہے، تھوڑا سا گرم ہوگا تو ٹھنڈی ہو جائے گی۔ بئس الشراب مراد بیان کرنے کی یہ ہے کہ یہ بہت ناگوار قسم کا مشروب ہے جو ان کو دیا جائے گا۔ وساعت مرتفقہ، واو کا معنی اور ساعت نہایت بری ہے، مرتفقہ یہ جو جگہ ہے جہاں ان کو ٹھہرایا جانا ہے، یہ بڑی بری قرارگاہ ہے۔ اب قرآن کا ایک اسلوب ہے کہ قرآن کمپیریٹیولی جو ہے وہ بات کرتا ہے۔ یہاں برے لوگوں کے برے انجام کا تذکرہ ہے تو آگے نیک لوگوں کے نیک اچھے انجام کا تذکرہ ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا۔ اب یہ بڑی آسان آیت ہے، اس کا ترجمہ آپ سب نے کرنا ہے۔ ان بے شک، الذین جو لوگ، آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، انا بے شک ہم، اللہ فرماتا ہے لا نضیع ہم ضائع نہیں کرتے، اجرا اس بندے کا اجر، من احسن عملا جس نے نیک عمل کیا، جس نے اچھا عمل کیا، ہم اس کے عمل کو پھر ضائع بھی نہیں کرتے۔ اور اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار، اولئک یہی وہ خوش نصیب لوگ ہیں، پیچھے بد نصیب تھے، یہاں خوش نصیب ہیں۔ اولئک یہی وہ خوش نصیب لوگ ہیں، لہم جن کے لیے جنات عدن، جن کے لیے جنات عدن ہے، جنت کے مختلف مراتب ہیں، 1 2 3، اور جنت الفردوس ہے، جنات عدن ہے، جنات الماوا ہے، تو ان کے لیے جو ہے وہ محبوب ایک جنت ہے جو ہمیش کی جنت ہے، عدن کے نام سے، تجری چلتی ہیں، من تحتہم ان کے نیچے، الانہار ندیاں، یحلون فیہا من اساور من ذہب ویلبسون ثیابا حدرا من سندس واستبرق متکئین فیہا علی الارائک نعم الثواب وحسنت مرتفقہ۔ بس یہیں تک ہمارا اختتام ہوگا۔ ان لوگوں کا تذکرہ کیا کہ پیپ پلائی جائے گی اور وہ پانی پلایا جائے گا اس طرح کا جیسے تیزاب زدہ پانی ہے یا زنگ آلود قسم کا پانی ہے، لیکن نیک لوگوں کی کیا کیفیت ہوگی؟ یحلون ان کو زیور پہنایا جائے گا، یحلون ان کو کنگن پہنائے جائیں گے، فیہا اس جنت میں، من اساور من ذہب، اساور کنگن کو کہتے ہیں، یحلون یہ ہے پہنایا جانا، ہیلیا بیسیکلی کہتے ہیں زیورات کو، یہ جو عربوں میں زیورات کی دکانیں ہیں وہ اسی نام سے ہوتی ہیں۔ یحلون انہیں پہنائے جائیں گے، فیہا ان جنتوں میں، من اساور کنگن، من ذہب سونے کے، ذہب سونے کو کہتے ہیں، سونا اور چاندی جیسے، میں ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، وَيَلْبَسُونَ اور وہ پہنیں گے، ثِيَابًا ثوب کی جمع ہے کپڑے، وہ کپڑے پہنیں گے، حُدْرًا من سندس جو باریک ریشمی قسم کا کپڑا ہے۔ حضور نے ایک دفعہ دیکھا کہ ایک بندے نے ریشمی کپڑا پہنا ہے تو آپ نے فرمایا تم اس کو اتار دو۔ دنیا میں ہمارا حصہ سونے اور ریشم میں اور ان چیزوں میں نہیں ہے، شراب کے ساتھ یہ چیزیں ایمان والوں کو ان کی شان کے مطابق، اللہ کی قدرت کے مطابق ان کو قیامت والے دن دی جائیں گی۔ اب ان کے ساتھ وعدہ کیا جا رہا ہے، مرد کے لیے سونا پہنا جائز نہیں ہے دنیا میں، لیکن یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، وَيَلْبَسُونَ اور پہنیں گے، ثِيَابًا حُدْرًا سبز قسم کا لباس، من سندس ریشم کا، و استبرق یہ ساری موڈیفیکیشن آپ سمجھ لیں کپڑے کی کہ چیز ایک ہے
لیکن اس کی موڈیفیکیشن کے بعد اس کے نام چینج ہو گئے. من سندسن و استبرقن، ریشم جو ہے ریشم سے بنا ہوا کپڑا وہ انہیں پہنایا جائے گا. اور متکئین فیہا علی الارائک، یہ ہے ٹیک لگا کے بیٹھنا. متکئین وہ ٹیک لگائے ہوں گے، فیہا اس جنت میں، علی الارائک صوفے پر. اریکہ جو ہے وہ صوفہ کی واحد ہے اور ارائک اس کی جمع ہے. وہ صوفوں پہ جو ہے وہ تکیے لگا کے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے. اور یہ متکئین جو ہے یہ ٹیک لگا کے کھانا ہے. ایک صحابی جو ہے وہ ٹیک لگا کے کھانا کھا رہے تھے. اللہ کے حبیب کا انداز تبلیغ دیکھیں، آپ نے فرمایا میں تو ٹیک لگا کے نہیں کھاتا. اس کو خود سمجھ آ گئی کہ اگر دونوں جہانوں کے سردار ٹیک لگا کے نہیں کھاتے تو پھر میں کیوں ٹیک لگا کے کھا رہا ہوں. تو اتقاء کہتے ہیں ٹیک لگانے کو. اور تکیہ کو تکیہ بھی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر ٹیک لگائی جاتی ہے. تو تکیہ بھی بنیادی طور پر عربی زبان کا لفظ ہے، تے کاف کش والا اور یہ اور ہے تکیہ، اور اسی سے نکلا ہے یہ متکئین فیہا علی الارائک. کیونکہ اردو جو ہے وہ لشکری زبان ہے، ہر زبان کے الفاظ مل گئے. اب تکیہ عربی کا آ گیا، انداز جو ہے لیٹنے کا وہ اجمی آ گیا. حکا بکھا کے جیسے لوگ بیٹھتے ہیں آپ پنڈوں میں دیہاتوں میں بڑی بڑی چارپائیوں پہ، وہی کیفیت ہے. متکئین فیہا علی الارائک، ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے وہاں پر، علی الارائک پلنگوں پر. کیونکہ ٹیک لگا کر بیٹھنے میں تھوڑا سا بڑا پن ہوتا ہے، اس لیے حضور نے فرمایا میں تو اللہ کی بارگاہ میں جب بیٹھتا ہوں تو ٹیک لگا کے نہیں بیٹھتا. لیکن یہ کھانے کی کیفیت بیان فرمائی. ویسے حضور سے ثابت ہے کہ آپ ٹیک لگا کر بھی بیٹھیں، لیکن قیامت کے دن جنتی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ بیٹھیں گے. اور نعم الثواب، نعمہ کتنا اچھا ہے، الثواب یہ اجر. یہ جو ثواب کا لفظ ہے آپ دیکھیں قرآن کے اندر موجود ہے. ہم سورہ یاسین پڑھیں ثواب، نماز پڑھیں ثواب، زکوٰۃ دیں تو ثواب. تو ثواب کا معنی کیا ہے؟ ایک ایسے پیٹرن پہ چلے جانا جو کہیں نہ کہیں منزل مقصود پہ پہنچا دے. تو جن چیزوں سے ثواب ملتا ہے یہ اللہ کی رضا دینے والی ہیں. نماز پڑھیں ثواب، اللہ کی رضا مل گئی. کیونکہ منزل مقصود نماز نہیں ہے، منزل مقصود اللہ کو راضی کرنا ہے، تو وہ ثواب ہے. ثواب ایک ٹریک ہے جو منزل تک لے جاتا ہے. وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا، اور حسنت بہت اچھی ہے. پیچھے لفظ بیان فرمایا ساعت مرتفقہ، اور یہاں بیان کیا جا رہا ہے وَحَسُنَتْ مرتفقہ. واو کا معنی اور حسنت کتنی عمدہ ہے، مرتفقہ یہ آرام گاہ. تو 27، 28، 29، 30، 31 یہ 5 آیات کا درمیان میں ایک الگ سے موضوع تھا. اب جب انسان جلال میں آتا ہے تو انسان کہتا ہے محبوب ان کو یہ بھی بات ذرا بتا دینا، اصحاب کہف کی باتیں بڑی پوچھتے ہیں، یہ آپ ان کو یہ بات بھی بتا دیں. تو کل سے ایک نیا واقعہ شروع ہوگا. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، محبوب ان کے سامنے 2 بندوں کی مثال بیان فرما دیں. تو قرآن جو حق اور سچ کو واضح کرتا ہے باطل کے مقابلے میں، اس کے لیے پھر چھوٹی چھوٹی مثالیں قرآن نے مزید ذکر کی ہیں. کل سے انشاءاللہ ایک نیا موضوع شروع ہوگا. مختصر سی مثال ہے یہ، اتنی بڑی مثال نہیں ہے. اس کے بعد پھر بڑا واقعہ جو ہے وہ ہمارے سامنے 2 ہیں. ایک سکندر ذوالقرنین کا، وہ کون تھا اور اس کی بادشاہی کیسے شرق و غرب تک تھی، اور دوسرا اس صورت کا بڑا واقعہ ہے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر والا. اور اس صورت کی فضیلت ہم پڑھ آئے ہیں کہ حضور نے فرمایا جو فتنہ دجال سے محفوظ ہونا چاہے وہ اس کی 10 آیات جو ہے وہ یاد کرے اور پڑھے. 2 روایات ہیں، 1883 اور 1884 صحیح بخاری کی. ایک روایت میں پہلی 10 آیات ہیں اور ایک روایت میں آخری 10 آیات ہیں. جو ان کو یاد کرے گا وہ قیامت کے دن، قرب قیامت والے دن، یہ جو فتنہ دجال ہے اس سے محفوظ رہے گا. تو یہ اپنے بچوں کو آپ یاد کریں، بڑی امپورٹنٹ ہیں، ان کو یاد کریں تو کہ بہت برکت والی سورہ مبارک ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین